حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے یہ اس کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی، یعنی بنائی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک راجدوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب یعنی طریقہ ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنایا زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے، اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے یعنی پیڑ پودے اگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم یعنی کیٹانو اور بیماریاں بنائی۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی سکھ سویدھاؤں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب لڑائیاں جھگڑے ہوئے، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کے سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے، کچھ اس کے بیچ۔ اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ سوکھی مٹی، اور کچھ بار 3 کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔
جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک خاص وقت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سوکھ کر کے کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر لی، یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے ہمایون یعنی کالی مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے سوکھنے کے لیے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو بجا کر دیکھتے تو اس میں سے ایسی آوازیں آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر حاوی کیا گیا تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر حاوی کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی بھی نہیں تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی صاف طور پر دکھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس بنائے ہوئے ڈھانچے میں سر کی طرف سے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت یعنی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو وہ تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھمنڈ پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک فکس ٹائم تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ صاف ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس لیے علماء اکرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر یعنی گھمنڈ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پوری روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔
تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع ہی میں سبھی نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے یعنی نیند سے جاگے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ذمہ دار بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیے اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور ان کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابل اور ان کی بہن کمین کا تھا۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی بڑھوتری شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت یعنی پیڑ بنایا گیا۔ جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کلیئر کر دی گئی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دو، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جب قابل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے
تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، ان کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے۔ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائیں۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آج اللہ اور ان کے فرشتوں کے بیچ آڑ نہ بنو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے، اے فرشتائے موت، کیا بھول تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کی جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔